امریکہ کا ہم سے یہ توقع رکھنا کہ ہم اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں اور طالبان کو قائل کریں کہ وہ بزور طاقت ملک پر قابض نہ ہوں، یہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ ایک تو میں کہوں گا جو ہمارا کردار جو بھی رہا ہے اسے ہمیں تھوڑا سا کم سراہنا چاہیے کہ وہ دنیا اکنالج کرتی ہے، امریکہ اکنالج کرتی ہے۔ ہم نے صرف یہ ان سے کہا کہ آپ وہ کر لیں، مذاکرات کی میز پہ گئے، پر جو اگریمنٹ دوحہ کی خد و خال تھا اس میں ہمارا کوئی رول نہیں تھا، وہ تو امریکنز تھے اور طالبان تھے۔ ہم امریکہ کیوں کر رہا ہے؟ امریکہ ہاتھ پاؤں مار رہا ہے، اور وہ کیا کہے، کس سے اور کہے کہ جی آپ یہ کریں، یہ کریں، یہ کریں۔ اور میرا خیال سب سے اچھا جو تجزیہ اس وقت افغان سچویشن کے بارے میں کر رہے ہیں وہ ہمارے پرائم منسٹر کر رہے ہیں۔ انہوں نے جو انٹرویوز وغیرہ دیے ہیں اور متعدد میڈیا آؤٹلیٹس کو دیے ہیں، بہت اچھا، بڑا ریئلسٹک وہ کر رہے ہیں۔ ہمارا اثر ان پہ نہیں ہے۔ ہم تو افغان طالبان سے یہ ضمانت نہیں لے سکتے کہ آپ ٹی ٹی پی کو کنٹرول کریں، جو ٹی ٹی پی کا سربراہ ہے ان کو آپ کنٹرول کریں، ہم وہ نہیں کر سکتے۔ ہم صرف بات مخلوط حکومت وہاں پہ نہیں بن سکتی، کیونکہ وہ توازن جو ہے، جو وہ لفظ ہے، فریز بیلنس آف فورسز اتنی یک طرفہ ہو گئی ہیں طالبان کے حق میں کہ مخلوط حکومت نہیں بن سکتی۔ وہ تو میدان جنگ میں کچھ سٹیل میٹ ہوتا، قابل حکومت بھی ہوتی، وہ بھی ہوتی، نتیجہ نہ کوئی نکل رہا ہوتا، پھر آپ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ وہ ہم چیئرمین ماؤ کا وہ جو فیمس کوٹ ہے، پاور فلوز آؤٹ آف دا بیرل آف دا گن، اور جو بندوق جو ہے جس کی وہ وہاں پہ ہے وہ طالبان کی ہے۔ افغان حکومت کے پاس بھی ساز و سامان ہے، لیکن وہ جو ول ہوتی ہے فائٹ کرنے کی وہ ان کے پاس نہیں ہے۔ اس لیے میدان جنگ میں جو پلڑا ہے اور جو ساری چیزیں ہیں وہ طالبان کے حق میں جا رہی ہیں۔ اب جو ہے وہاں پہ ہرات کے گرد و نواح میں لڑائی شروع ہو گئی ہے اور اچھی خاصی وہاں پہ لڑائی ہو رہی ہے، تو آہستہ آہستہ یہ ہو رہا ہے۔ اس کو کوئی نہ امریکہ سٹاپ کر سکتا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے ان سے ہم کہہ رہے ہیں آپ کہ جی یہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ جی جو اگر کسی نے طاقت سے لیا، بھائی سارا وہ ڈیسیجنز طاقت سے ہوتے ہیں۔ اگر آپ طاقت استعمال کر سکیں، وہاں پہ طاقت جو ہے طالبان کے پاس ہے، چاہے ہمیں اچھا لگے نہ اچھا لگے، طالبان کے فلسفہ ان کا نظریہ حیات سے ہم متفق ہوں یا نہ ہوں، تو وہ سارا اس کے پاس ہے۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے سوائے خواہ مخواہ کی نصیحت، خواہ مخواہ کی باتیں، ایسا ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے وہ تو امریکہ بھی کہہ رہا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے، فلانا ہونا۔ آپ نے دیکھا نہیں وہ جب چائنیز فورن منسٹر کو ملا بھارت جب ملے تھے تو ان کا ہاتھ کیسے تھے چائنیز فورن منسٹر کے؟ ایسے کہہ رہے تھے ان کو، اور ان کو مطلب، اور انہوں نے بھی ایسے ہاتھ کیے۔ تو یہ حقیقتیں ہیں جو وہاں پہ افغانستان کی حقیقتیں ہیں۔ ہم نے نہ اسے شیپ کیا ہے، نہ ہم اسے تبدیل کر سکتے ہیں۔ تو یہ بے جا ہے ہمارے سے توقع کرنا کہ ہم وہاں پہ امن لائیں گے۔ ہم وہاں پہ امن یا کولیشن گورنمنٹ ہم نہیں لا سکتے، کوئی اور طاقت بھی نہیں لا سکتے۔ ٹھیک ہے سلمان صاحب، آپ کیا کہیں گے امریکہ کی ہم سے ایکسپیکٹیشنز اور ہماری پوزیشن؟ دیکھیں، جہاں تک وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی طالبان پہ ہم اثر انداز ہوں، طالبان کو اس بات پہ لائیں، تو ان کو یہ باور کروانے کی ضرورت ہے کہ جناب دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اور افغانستان پر حملے میں ہم آپ کے ساتھ شریک تھے۔ طالبان کے خلاف ہم نے آپ کو اڈے دیے تھے، ہم نے آپ کو انٹیلیجنس سپورٹ دی تھی، ہم تو اس ساری جنگ میں آپ کے ساتھ کھڑے تھے۔ تو پھر بھی طالبان نے آپ کو شکست دی ہے۔ ہم نان نیٹو الائی تھی، ترکی بھی تھا، پاکستان بھی تھا۔ تو یہ جو طالبان کی قسم ہے جسے کہتے ہیں کہ پاکستان کی سپورٹ تھی، وہ تو 2001 تک تھی۔ یہ نئے طالبان ہیں، ان نئے طالبان نے آپ کو شکست دی ہے، آپ شکست۔ لیکن میں ایک بات کہوں گا کہ کہ یہ بات درست ہے کہ پاکستان نے بڑا ریئلسٹک پوائنٹ آف ویو لیا ہے، اس لیے کہ ہم نے تاریخ سے سبق حاصل کیا ہے، اور اس وقت امریکہ اور بھارت پاکستان کو الجھانا چاہتے ہیں ایک منظم انداز کے اندر افغانستان کی صورتحال میں۔ تو میرا خیال ہے یہ بات درست ہے کہ مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ، ہم نے وہ بھگتا ہے، اور ہمیں بہت بڑا جانی اور مالی نقصان ہوا ہے۔ اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو علاقائی فورسز ہیں، دیکھیں بات یہ کہ یہ جو بلنکن صاحب کا بیان دے رہے ہیں،
اور وہاں سے وہ انڈیا میں کھڑے ہو کے پاکستان کو باور کروا رہے ہیں. یہ جو الفاظ ہیں ان کے کہ جی آپ کو کرنا پڑے گا, تو بات ہے کہ آپ تو وہاں سے افغانستان سے پتھر چاٹ کے گئے ہیں, تو آپ اپنا ملبہ پاکستان پر ڈالنے کی کوشش نہ کریں. آپ مسئلے کا باعث ہے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر آپ وہاں پر امن کے اندر مخلص ہیں تو آپ کی کٹ پتلی وہاں پر موجود ہے. وہ کٹ پتلی جو ہے مسئلے کے حل کے لیے نہیں ہے, وہ بذات خود ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اور انڈیا ان کے ساتھ کھڑا ہے. اشرف غنی کو کس کی سپورٹ تھی؟ انڈیا کی سپورٹ تھی. اور وہ وہاں پر امن کے لیے کوشاں نہیں ہے. دیکھیں یہ تاریخ میں تو لکھا جائے گا نا کہ 48 ممالک امریکہ سمیت وہاں پر آئے تھے اور پتھر چاٹ کے وہاں سے جانا پڑا. تو وہ امریکہ وہاں پر اس وقت امن کے لیے نہیں سرگرم, وہ پاکستان کو اس لیے الجھانا چاہتا ہے کہ پاکستان کے اب اس خطے کے اندر مفادات ہے سی پیک کی صورت میں. سی پیک جو ہے وہ انڈیا کو ہضم نہیں ہو پا رہا. سی پیک کی اپنی امپورٹنس ہے, اور سی پیک اس خطے کے اندر خوشحالی کا اور ترقی کا منصوبہ ہے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا پوائنٹ آف ویو 100% درست ہے. البتہ ایک خدشہ ضرور ہے, جس طرح وہ پریشر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اور پریشر ڈال رہے ہیں, خدا نہ کرے کہ اس پریشر میں آیا جائے. دیکھیں بات یہ کہ آپ ایک دفعہ آزماتے ہیں کسی کو, اور امریکہ کی تاریخ یہ ہے پاکستان کے ساتھ اپنے مفاد نہ آج تک ان کا وہ بیری بیڑا آیا تھا, اور یہ ساری جنگ ہم سے لڑوائی, اور اس کے بعد اپنا وزن اس نے انڈیا کے ساتھ ڈال دیا. لہٰذا ہمیں اپنے مفادات کے تحت کام کرنا چاہیے. امریکی پریشر کارگر ہوتا رہا ہے ڈکٹیٹروں کے دور میں. میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر عمران خان نے درست موقف لیا ہے, اور اس ایشو پہ پاکستان کی پولیٹیکل فورسز کی سب کی تائید اور حمایت انہیں حاصل ہے. لہٰذا امریکہ کو پھر یہ میسج دیں کہ مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ. اب ڈو مور نہیں ہوگا. سوال ہمارا یہی ہے کہ بھارتی سرزمین پر کھڑے ہو کے اینتھنی بلنکن نے پاکستان سے کردار ادا کرنے کی بات کی ہے. یہ کیا ظاہر کرتا ہے, اور کیا یہ جو دباؤ پاکستان پر ڈالا جا رہا ہے اس کو ہم فیس کر رہے ہیں اور کر سکیں گے آئندہ؟ ڈاکٹر صاحب آپ سے جانوں گے, لیکن اس بریک کے بعد اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب بریک پر جانے سے پہلے آپ کے لیے سوال چھوڑ کر گئی تھی امریکی پریشر کے حوالے سے. ابھی تک تو امریکی وزیر خارجہ کے بیانات سامنے آ رہے ہیں. اگر امریکی صدر جو بائیڈن کی فون کال آ جاتی ہے وزیر اعظم کو, کیا تب بھی ہم ثابت قدم رہ پائیں گے, ہمیں رہنا ہوگا؟ دیکھیے, اگر آپ کے ذہن میں سپٹمبر 2001 کی فون کال کی بات ہے تو میرا خیال ہے ابھی وہ سچویشن وہاں نہیں پہنچی. اچھا. 2001 میں امریکہ ڈیسپریٹ تھا, اور امریکہ یہ کہہ رہا تھا کہ وی آر ایٹ وار. یہ تھا 2001 کا, جس میں اس وقت کے جو ISI کے چیف تھے نا, اس وقت کے جنرل محمود, وہ اس دن واشنگٹن تھے, اور اسی دن ان کی اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ سے ملاقات ہوئی تھی جہاں یہ بات ہوئی تھی. وہ سچویشن ابھی نہیں پہنچی ہے, لہٰذا ابھی پری میچور ہے. ہاں, جو یہ جو سیکرٹری آف اسٹیٹ کا بیان ہے, یہ اصل میں امریکہ اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے پاکستان کو یہ بات اس لیے کہہ رہا ہے کہ کل کو جب حالات بگڑیں گے افغانستان کے اندر تو امریکہ بڑی آسانی سے یہ کہہ سکے گا کہ جناب ہم نے تو پاکستان سے کہا تھا, پاکستان نے کچھ بھی نہیں کیا. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ہم اس سٹیج کی طرف بڑھ رہے ہیں جہاں امریکہ پاکستان پہ تنقید کرے گا. اس وقت تک امریکہ پاکستان پہ تنقید نہیں کر رہا کیونکہ ان کو گڈ ول کی ضرورت ہے. انہوں نے تنقید جو کروائی جا رہی ہے وہ افغانستان کے تھرو کروائی جا رہی ہے.